الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و اکرام برادر مکرم سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ اور دیگر علماء اکرام جو آج اس اجتماع کی زینت بنے ہیں، اور عوام الناس جہاں جہاں سے بھی سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، ان کے خاندان، ان سے قلبی اور گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے میں تمام رفقا کو جی آیاں خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں۔ طبیعت تو نہیں تھی لیکن حکم ہے تو پھر چند منٹ بس بات کروں گا، سناؤں گا۔ ہم تو شہر والے ہیں، حق تو انہی کا بنتا ہے جو باہر دور دراز تشریف لائے ہیں، وہ بیان کریں، ہم سنیں، لیکن حکم ہے تو پھر چند منٹ بات کروں گا، عصر کا وقت بھی قریب ہے۔ دین کا جو راستہ ہے یہ راستہ بہت کٹھن، دشوار اور مشکل ہے۔ جو بھی اس راستے پہ چلے اس کے لیے امتحانات، آزمائشیں وہ اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ آزمائشیں بھی اس لیے ہوتی ہیں کھوٹا اور کھرا
حق اور باطل، سچ اور جھوٹ وہ علیحدہ ہو جائے، واضح ہو جائے، پتہ لگ جائے اپنے کون نے تے پرائے کون نے۔ انج پتہ نہیں لگدا، کھانے اتے تے سارے ہی اکٹھے ہوندے نے، حلوے اتے تے سارے ہی اکٹھے نے، مٹھیاں گلاں تے سارے ہی اکٹھے نے۔ پتہ تاں لگدا ہے جدو آزمائشاں آون، تکلیفاں آون، دکھ آون تے پھر پتہ لگدا ہے کہ نال کون ہے تے جدا کون ہے۔ یہ سبق قرآن مجید چ پڑھتے جاؤ گے، نبیاں دے حصے زندگی دے ویکھتے جاؤ گے، اور پھر معلوم ہوتا جائے گا کہاں کہاں آزمائشوں میں کس طرح وہ ثابت قدم رہے اور پھر اللہ کی مدد آئی۔ قرآن مجید میں بالکل ابتدا دیکھیں گے نا، سورہ بقرہ میں تو بالکل ابتدا میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اہل ایمان استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے، صبر سے مدد مانگو۔ مدد مانگنے کا مطلب کیا؟ جب سجدے میں تو پڑا ہوگا، قیام میں ہوگا، رب کے دربار میں ہوگا، تیری زبان سے یہ نکل رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ التجا کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے مالک تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور تیرا دربار کے علاوہ کوئی دربار بھی ہمارا نہیں۔ میرے مولا ہم زبان سے یہ وعدے کر رہے ہیں، تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جھکیں گے بھی تیرے سامنے، مانگیں گے بھی تجھ سے ہی مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے اس کے اوپر۔ رب العالمین ندا دے کے کہتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے پروردگار کی یہی التجا اور یہی تمہارا پروردگار تمہیں کہتا ہے ادعونی۔ امریکہ کے سامنے، غیروں کے سامنے، مغرب کے سامنے وہاں جھکنے کی ضرورت اور انہیں پکارنے کی ضرورت نہیں۔ میں رب تمہیں کہتا ہوں کائنات کا میں ہی پالنے والا، ساری کائنات کو میں ہی کنٹرول کرنے والا، میں کہتا ہوں ادعونی، مجھے ہی پکارو۔ جس جگہ پہ جاؤ گے، جس کو پکارو گے وہاں ذلتیں ملیں گی۔ عزت چاہتے ہو تو میرے دربار میں آؤ، مجھے پکارو، میرے سامنے التجا کرو۔ میرے مولا مشکلات میں تو بندہ سب کچھ ہی بھول جاتا ہے، تکلیفوں میں تو بندہ صرف سایہ بھی بندے کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب تکلیف بڑھتی ہیں، امتحانات زیادہ ہوتے ہیں تو پھر بندہ وہ
کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی یہاں گرا ہوا ہے، کوئی اس جگہ پہ گرا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہے، کسی نے دھاگا پہنا ہے، کسی نے کیا کیا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ مل جائے گا۔ میرے رب نے کہا یوں تو قرآن کے موتی یوں بڑے ہی عجیب ہے، پر تھوڑا سا ٹکڑا دیکھو نا میرے ایک پیغمبر کا کتنی تکلیفوں میں ہے۔ گھر سے وہ نکل گیا ہے، گھر سے وہ جدا ہو گیا ہے، باپ سے جدا ہو گیا ہے، بھائی بھی دشمن بن گئے ہیں، اور وہ بکتے بکتے مصر جا پہنچا ہے، اور مصر میں بھی وہاں پہ بھی کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ کیا نہیں، پھر بھی ناکردہ جرم میں جیل کی سلاخوں میں جا پہنچا ہے وہ پیغمبر۔ وہاں بھی وہ پیغمبر اپنی تکلیف کو بھول گیا ہے، اپنے دکھ کو بھول گیا ہے، وہاں اپنی پریشانی بھول گیا ہے، وہاں بھی رب کی الوہیت کا اعلان کر کے ان قیدیوں کو سنا رہا ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیوں، اے نہیں کہا او چورو، اوے ڈاکو، اوے ظالمو، اوے فاسقو، اوے فاجرو، نانا، ان کا بھی محبت کا وہ رشتہ رکھا ہے۔ یا صاحب السجن، اوے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا جدا جدا وکھرے وکھرے رب چنگے نے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ، کون اللہ؟ القہار، جیڑا ڈاڈا وے، زوراں والا وے، طاقتاں والا وے، تے میرا رب ایہی تے ندا دے گا نا، حدیث چے ایہی تے آندہ ہے نا، این الملوک این الجبارون این المتکبرون، اوے کتھے نے بادشاہ، مکے لہران والے بھی تے مکے مارن والے بھی تے کرسیاں ٹھوکن والے بھی، اوے کتھے نے او بادشاہ، اوے اکڑن والے دنیا تے فرعون بنن والے تے اکڑن والے او کتھے نے؟ جواب دیو نا، آج بادشاہی کتھے وے؟ جدو کوئی جواب نہیں تے میرا رب یہ جواب دے گا نا، آج دے دن لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج دے دن تے بادشاہی کی دیئے ایک اللہ دی، جڑا اللہ بڑے زوراں والا جے، بڑیاں طاقتاں والا جے۔ یہی سبق حضرت یوسف صدیق نے جیل میں سنایا، انہیں اپنا زخم چھپا دیا، اپنا درد چھپا دیا۔ مجھ سے کوئی پوچھے نہ کہ تو میں یہی کہوں گا، میں مر گیا، میں بیمار، میں ٹوٹ گیا، میں دوائیاں کھا دیا، میں انج ہویا تے میں انج ہویا۔ ہم اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں، پر پیغمبر نہیں، جیل میں بھی تکلیف کی حالت میں بھی رب کی بات سنا رہا ہے۔ اوے لوگو، وکھرے وکھرے بوئے چنگے نہیں جے ہوندے، کوئی بوا چنگا ہوندا جے۔ اے آجے خلاص کوئی گل کر رہے ہیں، دل چ اترنی چاہیے دیئے، وکھرے بوئے چنگے نہیں ہوندے، بوا ایک کوئی چنگا ہوندہ ہے، اتھے عزت ہوندی ہے۔ چھاڑ ماری ادھر، چھاڑ ماری ادھر، چھاڑ ماری ادھر، اتھو مطلب لبیا ٹھیک، نہ لبیا چل بھائی اللہ دے حوالے، اتھو چھاڑ ماری ادھر، ایک کام نہ کرو۔ او بھائی لبے کچھ تد بھی، کوڑ ہووے تد بھی، مٹھا پن ہووے تد بھی،
جس بوئے تے ہے وہ اتھے ہی مرید ہے. یہی وفاداراں دا کام ہوندا ہے تے یہی پیغمبر سبق پہ دیندہ ہے. اوے وکھرے وکھرے بوئے تے نہ جاؤ, ایک رب دے بوئے تے آؤ جیڑا کمزور نہیں جے, القہار, سارے مقہور تے او قہارے. ایسی بس تھوڑا جہا سبق پڑھا دیتے ہیں کیونکہ سانو کھانا ہضم نہیں ہوندا جدو تک توحید سنا نہ لئیے. ہن تفصیل تے لمبی سی پر اتھے اکتفا کر کے چھوڑ دینا وا کہ جڑا سانو خلاصہ نکلے ہے اس کلام دے وچوں کہ ایک رب دا بوا پھڑ لو, عزتاں ہی عزتاں جے, وکھریاں بویاں تے نہ جاؤ, رسوا تے ذلیل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے, اور جے ساتھی تشریف لے آ رہے نے اللہ انہاں نو اپنی رحمتاں نال فضل نال نوازن, اور اللہ اس گھرانے دے نال تا دم آخر قائم و دائم رکھن, اس گھرانے نو بھی اور سانو بھی. وما علینا الا البلاغ المبین.